हमजा शहबाज 22 जुलाई से पहले की तरह अबूरी वज़ीर आला होंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बादियुन नज़र में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। फैसले तक हमजा शहबाज के इख्तियारात सलब बतौर ट्रस्टी काम करेंगे। अदालत ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी के हवाले से 63(1)B के मुतल्लिक मुतमईन किया जाए कि 17 जुलाई के फैसले की रोशनी में रूलिंग कैसे दुरुस्त है। अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है तो नताइज क्या होंगे। वकील इरफान कादर ने सवालात का जवाब देने के लिए मोहलत मांग ली। मजीद समाअत पीर को होगी। डिप्टी स्पीकर रिकॉर्ड समेत इस्लामाबाद तलब। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत। वकील इरफान कादर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर समझे थे पार्टी का पार्लिमानी लीडर पार्टी का चेयरमैन होता है। वो समझे थे कि पार्लिमानी लीडर और पार्टी सरबरा एक ही बात है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, गलत समझा है और गलत समझकर इतना बड़ा एक्शन ले लिया। एडवोकेट जनरल ने कहा 17 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर रखी है। अदालत ने कहा कि उस दरखास्त का मौजूदा केस से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत हो गया, यकतरफा फैसले नामंजूर। मरियम नवाज की सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद। कहा अगर धौंस धमकी बदतमीजी के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करने हैं, एक ही फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन एक पलड़े में डालते हैं, तो ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को ना रखें। इंतशार और अदम इस्तेहकाम इस फैसले से शुरू हुआ जिसमें आइन की मनमानी तशरीह की गई। अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट न गिनने का हुक्म जारी हुआ। लाडले को फिर फायदा पहुंचाने के लिए अब नई तशरीह की जा रही है। हुक्मरान इत्तेहाद का वज़ीर आला पंजाब के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालिबा। इमरान खान के इल्जामात और तनकीद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुश्तरका मुत्तफ़िक़ा एलामी में कहा कि चीफ जस्टिस वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से दायर दरखास्तों पर फुल कोर्ट बेंच बनाए। ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आइनी मामलात हैं। आइन ने मुक़न्नना अदलिया और इंतज़ामिया में जो इख्तियारात की वाज़ेह लकीर खींची है, एक मुतकब्बिर शख्स इख्तियारात की लकीर को मिटाने की कोशिश कर रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि 3 माह में जरदारी और शरीफ माफिया मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर घुटनों पर ले आया। पाकिस्तान श्रीलंका जैसी तहरीक से दूर नहीं। माफिया 30 साल से लूटी दौलत बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहा है। कब तक रियासती इदारे इस बात की इजाजत देते रहेंगे। मजीद बोले कि पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ उस पर हैरान हैं। आइन में लिखा है पार्लिमानी सरबराह फैसला करता है, पार्टी सरबराह नहीं। सारी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज के आज के हल्फ को खत्म कर दिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं पंजाब असम्बली के कार्रवाई की पूरा मुल्क मजम्मत कर रहा है। ऐसा खुफिया खत था जिसका सिर्फ डिप्टी स्पीकर को पता था। मालूम नहीं चौधरी शुजात को भी खत का पता है या नहीं। चौधरी शुजात बीमार हैं, उनकी फैसला करने की सलाहियत महदूद है। उनसे सादा कागज पर दस्तखत दिए गए। मुस्लिम लीग नून ने अदलिया मुखालिफ मुहिम की मजम्मत करते हैं। शहबाज गिल ने हुकूमत और अपोजिशन के डायलॉग के लिए नर्म मुदाखलत की खबर गलत करार दे दी। कहा खबर अदालती फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश है। अगर इलेक्शन अक्टूबर में ही कराना थे तो सारे अमल का जिम्मेदार कौन है। लग रहा है ये सब ट्रक की बत्ती की तरह है। इमरान खान का मुतालिबा फौरी आम इंतखाबात का है। मजीद बोले कि पहले रात में अदालत खुली थी तो कल भी खुलनी चाहिए थी। कल रात अगर अदालत खुल जाती तो फैसला उस वक्त ही हो जाता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर ही काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद हुए। उम्मीद है फैसले जुडिशल रिवायात के मुताबिक किए जाएंगे। नून लीग को दीवार से नहीं लगाना चाहिए। इमरान खान कौम को गुमराह कर रहे हैं। कौम जितनी जल्दी इनका कला कमा करने का जहन बना ले उतना ही अच्छा होगा। अता तारड़ बोले कल आइन और कानून के मुताबिक कामयाबी हासिल की। अब ये आइनी और कानूनी मसला बन चुका। इस्तदा है इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। इदारों से 30-40 साल से ताल्लुक है। तनकीद करने वालों की कैसे हिमायत कर सकता हूँ। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात का कहना है इदारे हैं तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम है। वो मुल्की सालमियत को फर्ज समझते हैं। इदारों के खिलाफ शर्मनाक जुबान की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
محب وطن پاکستانی ایسی بات سنیں تو منہ توڑ جواب دیں۔ مزید کہا پرویز الہی ان کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، ہیں اور رہیں گے۔ میں نے شجاعت صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ نے کوئی لیٹر لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے لیٹر لکھا ہے، پر میں نے لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ کاف لیگ والے کسی کو بھی ووٹ نہ دیں۔ یہ جو شجاعت صاحب کے الفاظ تھے کل۔ تو میں نے کہا جی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل ہے کہ پرویز صاحب ابھی الیکشن نہ جیتیں۔ اس پہ انہوں نے کہا نہیں، میرا دل ہے کہ پرویز صاحب چیف منسٹر ضرور بنے لیکن عمران خان کے نہ بنے۔ میں نے کہا جی پھر ابھی تو الیکشن ہار جائیں گے۔ تو اس میں وہ پھر خاموش ہو گئے تھے۔ پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ جی اس کو ریکنسیڈر کریں میری بات کو، پر ان پہ کوئی پریشر بہت زیادہ تھا کمرے میں، جس کی وجہ سے وہ پھر انہوں نے معذرت کی ہے۔ تو پھر میں نے بھی معذرت کر لی، میں سلام کر کے نکلا۔ مونس الہی کہتے ہیں گزشتہ روز چودھری شجاعت سے ملے اور پوچھا کہ کیا انہوں نے خط لکھا ہے۔ چودھری شجاعت نے بتایا کہ پارٹی اراکین کو لکھا ہے کہ کسی کو ووٹ نہ ڈالیں۔ پوچھا کیا وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں دیکھنا چاہتے؟ چودھری شجاعت بولے ایسی کوئی بات نہیں، کہا کہ فیصلے پر نظر ثانی کریں، مگر لگتا تھا کہ ان پر بہت دباؤ تھا جس پر وہ واپس چلے گئے۔ سینئر قانون دان اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی نے پرویز الہی کو ووٹ ڈالنے کا متفقہ فیصلہ کیا۔ پارلیمانی پارٹی کے متفقہ فیصلے کے بعد پارٹی سربراہ کو ووٹ کی ہدایت کا اختیار نہیں رہتا۔ کچھ ارکان پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے خلاف جائیں تو پارٹی سربراہ کارروائی کا کہہ سکتا ہے۔ انور منصور بولے پارٹی سربراہ ایوان کا رکن نہیں تو پارلیمانی پارٹی کے زمرے میں نہیں آتا۔ پارلیمانی پارٹی جو ہدایت دے اس پر عمل ہوگا۔ انصاف کا پیمانہ یکساں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا ہر بار پی ٹی آئی کو فیورٹ قرار دیا جائے۔ وزیر اطلاعات سندھ شجیل میمن کہتے ہیں چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں مظفر شاہ کی رولنگ کے خلاف پیپلز پارٹی کی پٹیشن مسترد کی گئی۔ پی ٹی آئی کے لوگ اداروں، الیکشن کمیشن اور قوم کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ مرتضی وہاب بولے پی ٹی آئی کا مطلب پاکستان تحریک انتشار ہے، اس نے ہر بار لوگوں کو اور اداروں کو لڑانے کی کوشش کی۔ رہنما پی ٹی آئی اسد عمر کہتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئین و قانون سے متصادم ہے، معاملات جلد واضح ہو جائیں گے، عدالتی فیصلے کے بعد عمران خان کال دیں گے۔ شاہ محمود بولے کہ زرداری نے پاکستان کے ساتھ کھیلا، وہ ملک دشمن ایجنڈے پر ہیں، حقیقی آزادی پر یقین رکھنے والے انتظار کریں، فیصلے عوام نے کرنے ہیں۔ فاروق حبیب کہتے ہیں عرفان قادر کا عدالت میں جواب تسلی بخش نہیں تھا، حمزہ شہباز کا 1 جولائی کا سٹیٹس بحال کیا گیا۔ عمران خان کی کال پر پی ٹی آئی کارکنوں کا ملک بھر میں احتجاج، لاہور لبرٹی چوک پر کارکنوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ پی ٹی آئی کارکنوں کی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف نعرے بازی، مسلم لیگ قاف کے کارکنوں کا چودھری شجاعت کے گھر کے باہر احتجاج۔ پنجاب حکومت نے وفاق سے رینجرز تعینات کرنے کی درخواست کی۔ کراچی، فیصل آباد، سیالکوٹ اور دیگر شہروں میں بھی کارکن سڑکوں پر نکل آئے۔ حمزہ شہباز نے آج صبح دوبارہ بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھایا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں گورنر بلیغ الرحمان نے حمزہ شہباز سے عہدے کا حلف لیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے تقریب میں شرکت کی۔ حمزہ شہباز کا اتحادی جماعتوں آصف زرداری اور چودھری شجاعت سے اظہار تشکر۔ ٹویٹ میں لکھا اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر کامیاب کیا، مخلوق خدا کی خدمت کا مشن جاری رکھیں گے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں کہ ضمیر کے سوداگر آصف زرداری نے سیاسی و معاشی بحران خطرناک بنا دیا۔ لاہور میں سارا کام منصوبہ بندی کے تحت ہوا، 2 خاندانوں میں لڑائی شریف خاندان کے لیے بھی پیغام ہے۔ اقتدار کے بھوکوں کا جواں بازار صرف کیسز سے بچنے کے لیے ہے، اب سپریم کورٹ آخری امید ہے۔ مسلم لیگ نون کے مستعفی رکن جلیل احمد شرق پوری کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے پنجاب اسمبلی میں ہونے والے جمہوری ڈرامے کا حصہ نہیں بنے۔ پارٹی لیڈر ڈکٹیٹر نہیں ہوتا کہ گھر میں بیٹھ کر جو مرضی فیصلہ کر دے۔ پارٹی لیڈر کا وہ فیصلہ مانا جائے گا جو پارلیمانی پارٹی میں کیا گیا ہو۔ عدالت عظمیٰ کو اس کا سخت نوٹس لینا چاہیے۔
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کے جسٹس سجاد علی شاہ 26 جولائی کو چیمبر میں سماعت کریں گے۔ عمران خان نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل دائر کر رکھی ہے۔ دوسری جانب چیف جسٹس نے لاہور رجسٹری میں مقدمات کی سماعت کے لیے تشکیل بینچ تحلیل کر دیا۔ جسٹس منیب اختر کو اسلام آباد پرنسپل سیٹ پر بلا لیا۔ ملک میں بجلی کا بحران برقرار، شہروں میں 10 اور دیہی علاقوں میں 14 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔ لیسکو میں ترسیلی نظام میں تکنیکی خرابیوں کے باعث 12 گھنٹے تک بجلی کی بندش، شہریوں کا صبر جواب دے گیا۔ کراچی میں بلدیہ ہب ریور روڈ پر بجلی اور پانی کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں۔ ملک میں ضروری دواؤں کی قلت، ڈراپ کی کمیٹی نے 60 ضروری دوائیں دستیاب نہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ فارما انڈسٹری کے مطابق پیداواری لاگت بڑھنے پر دواؤں کی تیاری بند کی گئی۔ انڈسٹری نے خبردار کیا اگر قیمتیں نہ بڑھائی گئی تو مزید دواؤں کی قلت ہو جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ضروری دواؤں کی قلت کا نوٹس، ڈراپ سے رپورٹ طلب کر لی۔ پاک شری لنکا سیریز کا دوسرا ٹیسٹ کل سے کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم سیریز جیت کر ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں دوسری پوزیشن پانے کے لیے پرامید۔ انفٹ شاہین شاہ کی جگہ نعمان علی کو ٹیم کا حصہ بنایا جائے گا۔ قومی ٹیم نے آج بھی پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ پاکستان کو 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ اور امریکہ میں ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ، پاکستان کے ارشد ندیم کل صبح 6:30 بجے جیولین تھرو کے فائنل راؤنڈ میں شریک ہوں گے۔ ارشد ندیم نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں 81.71 میٹر تک جیولین تھرو کیا تھا۔ دوسری جانب امریکہ کی سڈنی میکلاگن نے 400 میٹر رکاوٹوں کی دوڑ میں اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا۔